الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزبی و ذہاب حمی و غمی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ذکر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالقعدہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ نماز نفل ہر وقت پڑھنی چاہیے اور کچھ مخصوص مہینے دن بزرگی والے جیسے کہ ماشاءاللہ اس کے بعد حج کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو اس مہینے میں ہر روز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ ہے فضیلت۔ ذکر کے مہینے میں ہر جمعہ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جتنی کسی کی ہمت پڑھ لیں، لیکن یہاں 21 یعنی 21 ٹائم ہر رکعت میں پڑھیں تو بہت ہی اجر و ثواب ہے اس پڑھنے والے شخص کو جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ حج عمرہ کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات یہ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو حاضر اللہ کے سامنے کر کر دور جہی کوئی نہیں جا سکا، حج پہ نہیں پہنچ سکا تو گھر بیٹھ کر عبادت کریں، اور یہ نہیں کہ صرف اسی مہینے میں کریں، جب موقع ملے نفلی عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں۔ فرض تو ہے ہی ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نفلی عبادت بھی بہت پسند ہے۔ تو ہم ادھر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں، جتنی کسی کو توفیق ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی قسمت میں مکہ کی مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے اور ہم سب کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آئے، جیسے کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ انسان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس پر عملی طور پر زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزبی و ذہاب حمی و عمی۔ ترجمہ:
اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میری پریشانیوں کی دوری اور میرے رنج و غم کا مداوا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے۔ اب جیسا کہ اس مہینے کی جو ہم فضیلت جان رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو سب کو کہ ذی-القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کو بھی ہمیں یاد تو ہے، لیکن ہمیں ریپیٹ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ جیسے کہ انگلش کا کیلنڈر سب سے پہلے لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اسلامی مہینے کا کیلنڈر بھی ریپیٹ کریں۔ اپنی نسلوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ اور آئیے اس مہینے میں سورۃ البقرہ میں پہلے ہی پارے میں آیت مبارکہ 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کا یہ آیت کا حصہ، اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقع ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ تو یہ تو دو آیتیں اکٹھی ماشاءاللہ تلاوت فرما دی گئی سورۃ البقرہ کی 51 52۔ 51 کا پہلا حصے میں سے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ترجمہ کر کے ہم ادب کے ساتھ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت 142 میں ہے، پارہ نمبر 9 کی یہ آیت مبارکہ ماشاءاللہ، اور سورۃ الاعراف۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت 142 کا ذکر ہوا، آیت پڑھ لیتے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پورا 40 دن رات کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب نازل فرمانے کی درخواست کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ پاک سے حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی۔ ملائکہ نے عرض کیا ہمیں آپ کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، آیا کرتی تھی۔ آپ نے
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا. یہ کون فرمایا؟ عرض کریں فرشتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ یعنی ماؤتھ جس کو کہتے ہیں کہ خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ طیب ہے. سبحان اللہ. طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاک. یہاں رک کر ایک بات شیئر کرتے ہیں. جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو بعض اوقات جو ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو اچانک کہہ دیتا ہے کہ ہو آپ کے منہ سے بڑی بو آ رہی، بدبو آ رہی، ایسے کہتے ہیں. تو یہ بدبو کیا ہوتی ہے؟ بری چیز کو کہتے ہیں، سڑی گلی اور جو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو بدبو دار کہتے ہیں. ابھی یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے، بدبو نہیں کہا، بو یعنی جو سمیل آتی ہے یا ایئر سے جو اسٹمک سے آ رہی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو بو کا ہے وہ مجھے طیب ہے، پاک ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جبکہ دنیا دار بندے کہتے او ہو بڑی بدبو آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہے، پیچھے ہٹ جائیں. تو کیا پتہ چلا کہ روزہ دار کا اسٹمک خالی ہوتا ہے تو اس میں سے جو نکل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے خوشبو یہ مشک سے زیادہ طیب ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہاں کچھ سیکھنا چاہیے. روزہ دار کوئی ہو اس کے اسٹمک سے آئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نفرت کے ساتھ اس کو کہ اوہ ہوئے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کو روزہ دار کی پسند ہے، تو پھر بندے تو ہم سب کا کیا مجال ہم ایسے نفرت کریں. اب 30 روزے جس مہینے میں رکھے گئے اس کا نام کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ جو ابھی ماشاءاللہ شروع ہوا، اور 10 روزے ذی الحج کے ملائے. پھر سبحان اللہ، تو 40 ہو گئے. 10 اور رکھنے کا حکم ہوا تھا نا جب فرشتے آئے، ملائکہ آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، فرمایا کہ آپ کے منہ کی جو بو آ رہی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. جب مسواک کر لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 روزوں کے بعد، تو ٹوٹل اب کیا ہوا؟ 40 ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہاں 40 کا ہنسا کتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو نفلی روزے رکھنا، نفلی عبادات کرنا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. فرض تو ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے ساتھ اگر نفل ادا کر لی جائیں تو کیا ہی بات ہے. یہ ایک راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتے چلتے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں کہ جب انسان وضو میں ہوگا، پروٹیکشن میں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ یہ مہینے، یہ راتیں، آگے ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں ان کے بارے میں بھی ماشاءاللہ سے اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ ضرور دیکھیے گا کتنی برکتیں ہیں ان دنوں کی. خاص اللہ کے بنائے ہوئے تو سارے دن ہیں جو سال کے ہیں. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تو پھر ان سب میں سے خاص اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے نا. فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتائی ہیں. تو ہمیں کیا ہے کہ نفلوں کے ساتھ بھی جڑنا ہے. سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں سب اپنائیں، چھوڑیں نا. پوری مکمل نماز ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے محبت اور تعلق جوڑیں. نفلی نمازیں ادا کر کے کبھی شکرانے کی، کبھی چاشت، کبھی اشراق، کبھی کیا ہر روز پڑھنی چاہیے. لیکن چلیں ابھی کبھی کا اس لیے ہے کہ انسان عادت تو بنائے. پھر نمازوں کی سنتیں ہوتی ہیں
جس کو غیر موقدہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ چھوڑا کریں، ان کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، اس میں ادر اسکول آف تھاٹ کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھ لو، یعنی کہ یہ مسند امام احمد حدیث نمبر 2154 ہے اس کا نمبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا، شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ ادر اسکول آف تھاٹ بھی اس کا کرتے ہیں، کیونکہ جب مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے معاشرہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ادر اسکول آف تھاٹ عاشورہ کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو ادر اسکول آف تھاٹ نے عرض کیا کہ یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کتاب الصوم باب سیام یوم عاشورہ حدیث نمبر 2004، مسلم کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ صفحہ نمبر 576 الحدیث 28، اور اس کے اندر 1130 اس کے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا پہلا حصہ تو ہم پڑھ چکے کہ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے یا کوئی اور اس کے آگے پیچھے ملا کے رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو نفلی روزے، نفلی عبادات کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں، روح صاف ہوتی ہے اور روح کو غذا ملتی ہے جب عبادات میں انسان مصروف ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بری عادتوں سے انسان کو باز رکھتا ہے روزہ۔ نماز انسان کی روح کو پاک رکھتی ہے، برے کاموں سے رو کے رکھتی ہے۔ تو اس لیے شکرانے کے نفل بھی ادا کرا کریں، عذاب قبر کے بھی نفل ہیں، شکرانے کے بھی نفل ہیں، حاجت کے بھی نفل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کی منت مانی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کس طرح؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ کرنے کی نیت ہے یا میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اس میں تم برکت ڈال دینا، میری مدد فرما دینا۔ یہ ہوتے حاجت کے۔ شکرانے کے ہوتے ہیں کہ جب ہم سب مل کے جو چیز حاصل ہو جاتی فوراً سجدہ کرتے تو وہ سجدہ شکر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ خیر و عافیت سے کام ہو گیا یا جو حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو کیا ہے، یہ کیا محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم لوگوں کا تو شکر ادا کرتے پھرتے ہیں، تو اس کو تھینک یو بولتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، اور جب بھی وہ ملے تو اپنے محسن کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، انسان کا اخلاق ہے، یہ بتاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھے، قولی فعلی عملی طریقے سے کیا سکھایا امت کو، بہترین اخلاق، عفو درگزر۔ تو ہر مہینے کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں ہر روز 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے آپ پڑھ سکتے پڑھیں، اور قل هو اللہ احد کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیحات کا کریں، تلبیات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ آگے حج مبارک کا مہینہ شروع ہو جانا ہے اس کے ساتھ۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس مہینہ اور اگلے مہینے کو 10 کو ملا کے تو 40 روزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، یہ اس مہینے اور اگلے مہینے کے 10 ملا کے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں تورات تختیوں پر تحریر صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ تو اسی طرح ہم بھی ان دنوں کو اور ہر دنوں کو اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہر دن اٹھ کے بھی 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیں، چاشت کے پڑھیں، چاشت کے نفل پڑھنے کا بہت اجر ثواب ہے، اپنے شکر کا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے نفل پڑھیں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، نفلی روزہ رکھیں، لیکن روزے دار کے منہ کو کیا ہے کہ پتہ چلا ہمیں کہ ہمیں اس کو بدبو نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہیٹ طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، دوسرے دیکھنے والے کے سامنے جو روزہ دار ہے وہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو جب یہ پاکیزہ مشک سے بھی خوشبو جو مشک کی ہوتی ہے، یہ بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر یہ طیب ہے، تو پھر ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو اس خوشبو یہ روزہ دار کی ہے، پاک ہے۔ تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے آپ کو کریں، اور خاص دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں، تسبیحات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، استغفر اللہ جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ استغفر اللہ کے بہت فائدے ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ تو ربی حبلی حکم مال حکنی بصالحین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نمازیں، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اللہ سبحانہ عادی بنائے، تاکہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم دنیا سے جائیں، سیکھتے جائیں اور اپنے آپ کو اس کوششوں میں رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو قرآن پاک پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی ڈھال کر اپنے آپ کو جئیں تو بہت ہی سرور والی زندگی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ انسان تو ہر وقت عاجزی میں ہی رہے تو ہماری بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیشہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عفو درگزر عاجزی سے رہنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے جائیں۔ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، جو ایکچوئل میں علم حاصل کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری راہیں آسان فرما دے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی امتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے فضیلے سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو بخش دے۔ اور یہ بہت متبرک راتیں آ رہی ہیں، بہت، ہر رات ہے جیسے میں نے کہا، ہر دن ہے، لیکن کچھ خاص ہوتی ہیں۔ تو ان خاص دنوں کو، ان خاص راتوں کو چلتے پھرتے حقوق العباد بھی نبھائیے، اور ذکر اذکار کریں، اور وضو میں رہیں ضرور، جہاں موقع ملے اپنی نماز کو ادا کرتے ہوئے نفل بھی پڑھ لیں، تلاوت قرآن پاک کریں، تو پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سرور ہی سرور ہے، سکون ہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اوپر اپنے فضل اور کرم کی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں سکون والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے بڑے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پردے جیسے رکھے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اس مہینے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حجاج کرام تیاریاں کر رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، خیر و عافیت سے
تمام فریضے ادا کر کے واپس اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے آئیں، اور ہم سب کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نام لکھ دے تاکہ ہم بھی اللہ کے پاک گھر میں حج جیسا پاک فریضہ ایک بار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال کرائے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا، جو نہیں پہنچے، ہم سب وہاں جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ما خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راما فار آل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے، یہ مہینہ مبارک ہو، اور اس کے بعد حج کا آئے گا، تو پھر کیا ہے کہ اپنے کیلنڈر کو یاد رکھیں، اسلامی مہینے کا کیلنڈر اپنے گھروں میں، جہاں انگلش کیلنڈر ہے اس کے ساتھ اسلامی خود لکھ لیں، اس کا نام لکھیں بڑے سارے مارکر سے نیچے، اور لکھیں جہاں ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے پاس قریب، اور بچوں کے سامنے یہ خود بھی ریمائنڈ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی دیں کہ یہ اسلامی مہینہ ہے، جیسے کہ یہ مئی منتھ تو مئی جا رہا ہے، اس کے ساتھ عید کا مہینہ چڑھ گیا ہے، ایک دوسرے کو مبارک بھی دیا کریں گھر والوں کو کہ مبارک ہو، یہ مہینہ خیر سے گزر گیا ہے، اب نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ انگلش کیلنڈر کے ساتھ اسلامی کیلنڈر پہلے دہرائیں، کیونکہ ہمیں اللہ غالب اور حکمت والا ہے، ان اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اپنی نسلوں کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آن کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دعا میں یاد رکھیے گا سب فاللہ خیر حافظ۔